5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ نمبر 1 نماز۔ آپ مجھے بتاؤ، نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں، ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں، جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ، بولو نا، نہیں کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا، اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے۔ اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی، بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کرتا، طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا، ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا۔ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا۔ ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں، ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے، اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا غریبوں سے تو ہے ہی نہیں، غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیے، درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے۔ 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے، نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں، آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے، تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف 1 دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا۔ تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام، مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان۔ پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائل ہوں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات کی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی دلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں، آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے چاہیے آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کیا پیسے نہیں ہے، یہ ٹینشن، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا، تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، یہ دعوے شامل نہ کیا کرو۔ تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ، خدا ہے، بنایا ہے، کیا کرے، بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں، لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ، اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے،
مختصر، یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی، تو وہ دو کو کیا کر دیا، جب خارج کر دیا، آسان رکھا اس کو۔ لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو۔ آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں، یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا۔ چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی، اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں، شدید ترین گرمی ہے نہیں چھوڑ سکتے، آپ مزدور ہیں، آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے، گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے، کنواں کھودتا ہے، وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ، وہ تو مر جائے گا پیاس سے۔ میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا با دین تو ہے نہیں، ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زہار جسے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، طلاق ہو گئی ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے نا۔ تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے۔ اس سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں، تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں۔ نا 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 نا، اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا، خود سے نہیں ہوتا۔ تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے۔ یہ مولانا صاحب کے بولے نا یہ نہیں، بس میں نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے، کوئی گنجائش نہیں تھے بھائی ہمیں تو، اب وہ رو رہے ہوتے ہیں بلک رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے، اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے، سفر میں نہیں ہے، تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا، کوئی جناب گڑھا کھودے گا۔ تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے، اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے، ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت۔ جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا، بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا، روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے، کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ۔ ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا۔ تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، پیپر کی وجہ سے
روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا۔ ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں۔ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا۔ وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں، بک رہتا ہوں عشیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے۔ یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے۔ ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فطور جو آج عربی میں ہے، یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں۔ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں۔ بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے۔ چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں، ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو۔ تو چائے پیئے نا، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے۔ 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ آپ سنا ہے ڈاکٹر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا، واللہ عالم۔ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ۔ تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں۔ زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا میرا خیال۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھے۔ اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت زیادہ۔ تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے۔ علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے، باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں روزہ ہے۔ جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے، اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش، تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو، اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائیں نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں، اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے
جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا، کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی، تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور ٹائم کیا ہے صبح؟ تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے لوگوں کی اتباع مت کریں جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. بہت زیادہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو عام طور پر ایک جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہ پھر ایک نہیں، وہ بلکہ بار بار اٹھاتا. کیونکہ ایک قسم بھی اس لیے اٹھائی تھی کہ اللہ کا خوف نہیں تھا. جب خوف نہیں ہے تو پھر ایک کیوں؟ پھر تو مسلسل. جیسے جو چوری کرتا ہے نا، جو 5 روپے چوری کرتا ہے 5 کروڑ بھی وہی کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو 5 روپے چوری کرتا وہ 5 کروڑ نہ کرتا ہو. وہ 5 روپے اس لیے کیے اس نے کہ 5 کروڑ تک اس کی رسائی نہیں تھی. اگر 5 کروڑ تک رسائی ہوتی تو وہ 5 کروڑ چوری کرتا. ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں، کیا انہوں نے 5 روپے چوری کیے ہیں بھائی؟ 5 ارب کیے نا، 5 کروڑ 5 ارب 20 ارب 10 ارب. ان کے لیے کھیل ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہی اٹھاتے ہیں. تو علامت جو ہے نا، علامت ایسی ہونی چاہیے جو بالکل واضح ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمیں ایسی علامتیں بیان کرتا ہے کہ جن کو فالو کرنا ہے ان کو بھی پہلی نظر میں پتہ چل جائے، جن کو نہیں کرنا وہ بھی پہلی نظر میں پہچانے جائیں، تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے. آپ کسی کی علامت بیان کرو کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، تو اس علامت کا ایک بندہ ملے گا، اسے یہ پیسے پکڑا کے آ جانا ہو. بڑی بھاری رقم ہے، کہیں دائیں بائیں الٹے سیدھے آدمی کو نہیں پکڑا دینا. اب علامتیں آپ نے اتنی پیچیدہ بتائیں کہ وہ بچہ ٹینشن میں آ گیا. ابو نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، پتہ نہیں اس بندے کو دیے کہ نہیں دیے. مثلا علامت یہ بتائی کہ دیکھو اس کے سر پہ گھنے بال نہیں ہوں گے، کہیں کہیں سے گنجا ہوگا. یہ بڑی مشکل علامت ہے. ٹوپی اتروا کے دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ گھنے کہلاتے ہیں یا یہ ہلکے کہلاتے ہیں، کنفیوز ہو جائے گا نا. یہ علامت یہ بیان کی جائے گی بالکل کیا ہوگا. اگر ایسی ٹرینڈ ہے کہ ایک بال بھی نہیں ہے تو پھر علامت ہوگی کہ بیٹا بالکل چمکتا ہوا چاند. اور فلاں کلر کے کپڑے پہلے یہ بتائے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہے یا شلوار قمیض میں. یہ فوراً پتہ چلتا ہے. شلوار قمیض والے بھی بہت سارے گنجے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو شلوار قمیض کا کلر بتائے گا، ایج بتائے گا، بھائی دیکھو بچہ نہیں ہے اتنی عمر کا ہوگا. تو ایسی واضح کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. یہ سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب برے لوگوں کی علامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو فالو نہیں کرنا، تو کھل کے بالکل واضح. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. تو وہ پہچاننا مشکل ہے کہ کبھی کبھار کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا.
تو ایک تو اصل میں کیریکٹر جو ہے نا انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کا یاد رکھو 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جھوٹ سے اور مالی معاملات میں لین دین سے، اس سے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے کسی طرح اتر جائے میرے بھی اور آپ کے بھی دماغ میں، جو میں کہتا ہوں مجھے تو خود بھی ضرورت ہے نا اس کی۔ دیندار لوگوں میں اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا، ان 2 چیزوں کو۔ ان کی میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا، قرآن و حدیث سے، کہ اللہ کی نظر میں کیریکٹر جو ہے نا اس کا پتہ پہلے 2 چیزوں سے چلتا ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں، اپنی عبادت دکھا کے لوگوں کو آپ فالو نہیں کروا سکتے، نہ وہ بات کی چیز ہے۔ عبادت تو غیر مسلم بھی بہت ساتھ زیادہ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک مالی لین دین میں کھرا ہو، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو، سمجھ رہے؟ مالی لین دین میں کھرا، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو، یہ 2 چیزیں قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ حدیث میں عملی حدیث اور قولی حدیث، جس کو فعلی حدیث کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک تو یہ نبی نے کچھ کہا وہ حدیث بن گیا، ایک یہ کہ نبی نے کچھ کیا تو وہ بھی کیا بن گیا، حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، مشہور واقعہ ہے نا، پہلی دفعہ جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ لوگوں میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مان لو گے؟ ضرور۔ کیوں مان لو گے بھائی؟ تو کیا یہ دلیل دی کہ اس لیے مانو گے کہ میں غار حرا میں نے کئی سال عبادت کی ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ دلیل دی؟ غار حرا میں کئی سال میں نے عبادت کی ہے اور میں ایک شریف آدمی ہوں، ہے بھائی؟ غار حرا میں عبادت کرتا رہا ہوں؟ نہ عبادت کا حوالہ نہ نماز کا، حالانکہ آپ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، جو بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا آپ کو، بہت کثرت سے غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ دنیا پرستی آپ میں پہلے بھی نہیں تھی، تبھی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کی آپ نے۔ اگر دنیا پرستی ہوتی تو پہلی شادی 15 سال کی عمر میں کرتے، کماری سے کرتے، اور اس وقت دھڑا دھڑ شادیاں کرتے۔ عرب میں تو 12-15 شادیاں بھی جائز تھی، تو کئی بیویاں بھی رکھتے، کم عمر لڑکی سے بھی کرتے اور جلدی بھی کر لیتے۔ لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ایک تو 15 میں نہیں کی، 25 میں کی، لیٹ نکاح کیا ہے۔ کیا بھی کس سے؟ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے، اور وہ بھی کنواری نہیں بلکہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ تو اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہوگی کہ آپ میں خواہش نفسانیہ، شہوت پرستی بالکل بھی نہیں تھی، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہاں، بعد میں آپ نے جلدی نکاح کی ترغیب بھی دی، حکم دیا کہ جلدی نکاح کرو۔ امت کو کیا ترغیب دی؟ جلدی نکاح کرو، اور نکاح بھی زیادہ کیے، سمجھ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار اگر جلدی نکاح سنت ہے تو نبی نے کیوں نہیں کیا، 25 سال میں کیوں کیا؟ اور اگر کم عمری سے نکاح کرنا، مفتی طارق مسعود صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی جو مل لیا کر لو، کم عمر مل رہی ہے کم عمر سے کر لو، بیوہ مل رہی ہے بیوہ سے کر لو، طلاق یافتہ مل رہی ہے طلاق یافتہ سے کر لو، کم عمر لڑکی سے نکاح کرو گے تو بھی کوئی گناہ نہیں، اس پہ شہوت پرستی کا کوئی تانا دے یا یاش ہے تو وہ تانا دینے والا جل جل کے مر جائے گا بیچارہ۔ قیامت میں آپ کو تانا انشاءاللہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے حلال کر دیا۔ ابھی نکاح کر رہا ہے نا، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے۔ آج میں قاری صاحب کا سن رہا تھا، بہت بڑے قاری تھے مصر کے، ایک فاحشہ عورت نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، بہت بڑے قاری تھے، انہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا، وہ بہت پیچھے پڑی رہی، انہوں نے نہیں، وہ فاحشہ تو نہیں، کیونکہ گلوکارہ، فاحشہ تو نہیں کہہ سکتے، فاحشہ ہونا ضروری نہیں ہے، گلوکارہ ہو سکتا ہے فاحشہ نہ ہو، گلوکارہ نے پیغام بھیجا، سنگر تھی، انہوں نے پیشکش کو مسترد کر دیا، اس نے درجنوں الزام ان کے اوپر ڈال دیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عورتوں کی حربہ ہوتا ہے، کسی بھی وقت کسی مرد کو 2 منٹ میں اس کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہیں۔ یہ ان عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ آپ کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو، باتیں کر کے، بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے، یعنی رسوا کرتے ہوتے ہوئے۔ قرآن میں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خواتین سے بیعت کریں، تو اس بیعت میں یہ الفاظ بڑھائے گئے، لا یاتین ببہتان، کسی مرد پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گی۔ اب عجیب بات ہے، مردوں سے جب آپ بیعت ہوتے تھے تو یہ بیعت میں یہ الفاظ نہیں کہلوائے جاتے تھے کہ کسی عورت پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، مرد نہیں لگاتے عام طور پہ۔ مردوں سے جب آپ نے بیعت ہوئے ہیں تو یہ کہ نماز کی پابندی اور ہر اچھی بری چیز میں اطاعت، بری سے مراد جو چیز نفس کو پسند نہ ہو۔ لیکن جب خواتین سے آپ بیعت ہوئے ہیں،
بیعت کی ہے خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں یہ الفاظ خاص طور پر لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، خود سے کوئی الزام گھڑ کے کسی مرد پہ نہیں لگائیں گی، یعنی فحش الزام، کیونکہ خواتین کے پاس بہترین حربہ یہ ہوتا ہے، کسی کو 2 منٹ میں ذلیل کرنا ہو نا تو وہ فوراً کیا الزام ڈال دو، کوئی فحش الزام لگا دو، اور ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ ایسے الزام کو کیش کیا جاتا ہے، تباہ کے لوگ لکھتے ہیں تو کچھ چکر تو ہے۔ وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ، وہ کہیں بیچارہ کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ بیٹھا ہوا، اس نابینا نے لفٹ مانگی کہ یار مجھے بھی وہاں پہنچا دو، اس کو ترس آیا یہ نابینا بیچارہ کیسے جائے گا، اس آدمی نے اپنے آگے اس نابینا کو بٹھا لیا، خود پیچھے اور بیگم پیچھے، اب یہ تینوں جا رہے ہیں، ایک شہر میں پہنچے سفر کرتے کرتے جہاں لوگ ان کو نہیں جانتے، تو نابینا نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں اس آدمی نے میری بیوی پہ قبضہ کر کے اسے پیچھے بٹھا لیا ہے اور مجھے آگے بٹھا لیا، تو میں تو نابینا ہوں، لڑ نہیں سکتا، میرے نابینا ہونے کا یہ کمبخت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ بھائی لوگ تو ایک دم حرکت میں آ گئے، ہوئی یہ کیا کر رہے تو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری بیوی ہے، اس سے پوچھ لو۔ اس زمانے میں کوئی نادرہ کے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ میں واقعی اس کی بیوی ہوں۔ تو نابینا کہتا ہے کہ اصل میں چونکہ اندھا ہوں نا، تو ان دونوں نے یہی پلان بنایا کہ اس اندھے سے جان چھڑاؤ، میں بینا ہوں تم میری بیوی بن جاؤ اور اس اندھے سے جان چھڑاؤ۔ دونوں نے آپس میں مکمکا کیا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب پبلک میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو نابینا جو ہے نا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا، عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا۔ تو یاد رکھو یہ جو الزامات لگتے ہیں نا، الزامات لگانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو، چکر میں لوگوں کو ڈال دیا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے نکاح کیا اور بیوہ سے کی، تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے میرے فلسفے پر، وہ میں کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ اشکال یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی طلاق یافتہ سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو، کنواری سے بھی کر سکتے ہو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، 15 سال کی سے کر لو، 16 سال کی سے کر لو، کوئی راضی ہے، اس کے ابا بھی راضی، اماں بھی راضی، تو کسی پڑوسی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ کہ وہ بیچاری اتنی کم عمر ہے، اس سے شادی کر کے ظلم کر رہے ہو، تو یہ ظلم کر کے تو کر رہے ہیں، جس پہ کر رہے ہیں اس کو تو ظلم محسوس نہیں ہو رہا، نہ اس کے ابا کو ہو رہا ہے، نہ اماں کو ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی جس پہ ہو رہا ہے ظلم وہ چیخے نا، وہ نہ کرے، اس کو شریعت نے تھوڑی کہا کہ کرو۔ اگر وہ لڑکی بھی راضی ہے، اس کے ابا بھی راضی ہیں، اس کی اماں بھی راضی ہیں، خرچہ بھی آدمی کر رہا ہے، حقوق بھی پورے ادا کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی ایک شہوت پرستی کا تانا دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو معاذ اللہ الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ پہ، کہ اللہ نے مسلمان کو نکاح کی اجازت دے کے معاذ اللہ شہوت پرستی کا دروازہ کھول دیا ہے، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تو نبی نے اس اجازت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا، نبی نے کیوں 40 سال میں بیوہ عورت سے نکاح کیا؟ اور تو بات سمجھیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے، اس میں آپ نے جتنے کام کیے نا وہ اپنے مزاج کے حساب سے کیے ہیں، بطور نبی کے نہیں کیے۔ تو مزاج آپ کا یہ تھا شروع سے ہی دنیا سے بے رغبتی۔ بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں اور خواہشات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ندیدہ ہوتا ہے، ہر چیز میں گھس رہا ہے کہ یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا صبر شکر کرے گا۔ یہ بچپن سے کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے واقعات جن لوگوں نے دیکھے ہیں نا، انہوں نے قلم بند کیے ہیں، فرمایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ کبھی بازار جایا کرتے تھے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو اپنے والد سے کہو یہ دلا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نیچر ہی نہیں تھی کہ کچھ مانگا جائے، حالانکہ بچے تو مانگتے ہیں، نہیں جو دلا دیے ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہے نا۔ تو ہمارے نبی کی نیچر فطرت ایسی تھی کہ دنیا کی لالچ بالکل بھی نہیں۔ تو نکاح ایک ضرورت ہے تو آپ نے اس کو بقدر ضرورت ہی رکھا کہ بھئی جب 40 سال کی بیوہ بیوی ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کنواری سے یا دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور پھر ہجرت خاص طور پر جب آپ نے کی ہے نا، تو اسلام کے تفصیلی احکام نازل ہوئے۔ قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا۔ یہ پہلے آپ شریعت سے بے خبر تھے، اسلام کی جو تفصیلی احکام ہیں ان کی خبر آپ کو نہیں تھی، آپ عرب کے کلچر کو فالو کر رہے تھے بہت سی چیزوں میں،
تو جب اللہ نے باخبر کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کنواری سے بھی نکاح کیا، کم عمر سے بھی، بڑی عمر سے بھی، بیوہ سے بھی، طلاق یافتہ سے بھی، ہر طرح کی عورتوں سے بھی کیے اور زیادہ بھی کیے۔ اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نبوت سے پہلے یہ کام کرتے تو لوگ یہ کہتے آپ نے یہ کام اسلام کی وجہ سے نہیں کیے، یہ تو آپ کی ایک طبیعت تھی کہ زیادہ نکاح کرنا چاہتے تھے آپ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بائی نیچر کیے، ہمیں ان کاموں میں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جو کام شریعت سمجھ کے کیے نا، ان کاموں میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ تو نبوت کے بعد اور ہجرت کے وقت جب آپ نے نکاح کیے تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ یہ ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ نبی نے کم عمر سے نکاح یا زیادہ عمر کی عورتوں سے، بیوہ یا طلاق یافتہ، ہر طرح کی عورتوں سے اور کثرت سے جو نکاح کیے، یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے کیے، لہذا تمہیں اس حکم میں نبی کو فالو کرنا ہے۔ نہیں یاری بات، یہ سنت دینی ہے، سنت عادیہ نہیں ہے۔ دینی سنت اور عادی سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت عادیہ کہتے ہیں جو آپ نے عادت کی وجہ سے کی ہیں۔ اس زمانے میں عادت تھی، خچر پہ سواری عادت تھی، گدھے پہ سواری عادت تھی، گھوڑے پہ سواری عادت تھی، جو کی روٹی عادت تھی، ازار پہننا، لنگی پہننا عادت تھی، کچھ شریعت کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا۔ لیکن نماز پڑھنا عادت تھی مگر دینی، شریعت کا حکم۔ روزہ رکھنا عادت تھی مگر دینی، داڑھی بڑھانا عادت تھی مگر دینی، کلچر کی وجہ سے نہیں۔ کلچر بھی تھا لیکن دین سمجھ کے کیا ہے آپ نے۔ تو اگر آپ ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے کثرت سے نکاح کرتے تو ہم اس بارے میں یہ کہہ سکتے تھے بھائی وہ تو اس زمانے میں کلچر تھا زیادہ شادیاں کرنے کا، اور کم عمر لڑکیوں سے بھی بڑی عمر کے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے، تو ہمارا کلچر چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسے ہمارا کلچر ہمیں گدھے پہ سواری کی اجازت نہیں دیتا، لنگی پہننے کی اجازت نہیں دیتا، جو کی روٹی ہمارے معدے ہضم نہیں کرتے، تو ہم تو پراٹھے کھائیں گے، ہم تو اپنے کلچر کو فالو کریں گے۔ تو آج بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اس زمانے کا کلچر زیادہ شادیوں کا تھا، کم عمر لڑکیوں سے بھی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، تو آج ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہم اپنے کلچر کو۔ تو یہ جو نبی نے پہلے اپوزٹ کام کیا، کلچر کے اگینسٹ چلے ہیں، اور ہجرت میں جب تفصیلی حکام نازل ہوئے تو پھر شریعت کے مطابق، تو یہ مہر لگ گئی ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیاں کلچر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت۔ ایک تو 4-5 خواتین آتی ہیں ایک ہفتے بعد، پھر یہ بیان سن کے وہ پھر 2 رہ جاتی ہیں۔ کوشش کرتا ہوں خواتین بیان میں آتی نہ، بھائی سن لیا کریں، کڑوی مصیبت ہے، گولی ہے، کیا کریں؟ کوئی بول نہیں رہا نا، دوسرے علماء بول رہے ہوتے تو میں چپ ہو جاؤں، کیا کریں؟ اب بتاؤ۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا نبی نے پہلی شادی دیر سے کیوں کی اور بیوہ سے کیوں کی؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے عسیٰ رب ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی تو نبی تمہیں طلاق دے دیں گے، پھر اللہ تمہارے بدلے میں دوسری عورتیں لے آئیں گے۔ وہاں بھی یہ نہیں کہ پھر ایک شادی نہیں کرائیں گے اللہ۔ ازواجا خیرا منکن مسلمات، مسلمات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مسلمان ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی، ہے بھائی، روزے رکھنے والی ہوں گی، ان میں کنواریاں بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی، دونوں قسم کی پھر اللہ لے آئے گا ریپلیس کر کے۔ وہاں بھی یہ نہیں کہا اگر نبی نے تم کو چھوڑ دیا، تم نے نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کی شادی کرا دیں گے کسی ایک خاتون سے، نا 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 نا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اتنی ہی تعداد میں اور دوسری عورتوں کو لے آئے گا۔ تو یہ پتہ چلا یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اللہ نے اب نبی کی کم بیویوں پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ سلمان کو 4 سے زیادہ کی پابندی لگائی ہے، اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہو جائے نا تو عورتیں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا مالدار لوگ، کروڑپتی لوگ 20 رکھ لیں گے، غریب آدمی کو مارکیٹ میں ایک بھی نہیں ملے گی۔ سارے جو ہے نا عورتیں تو زیادہ دولت کو دیکھتی ہیں نا، تو بڑے بڑے مالدار لوگ ایک ایک بنگلہ لے کے دے دیں گے، وہ بعض غریب عورتیں وہ کسی مالدار کی 20ویں بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گی اتنا پیسہ ہے، چلو 20ویں دن باری آئے گی لیکن پیسہ تو روزانہ آئے گا نا اتنا۔ تو جو بڑے بڑے ہے نا اربوں ڈالر جن کے پاس ہیں، تو غریب کو ایک بھی نہیں، تو اللہ نے کہا 4 پیدا 4 بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن 4 میں ایک بیلنس رہے گا کہ چند لوگ ہی ہیں جو 4 کر پائیں گے، جو بہت مالدار ہوں گے، اور کچھ 2 کر لیں گے، زیادہ تر 1 کریں گے، کچھ کنوارے گھومیں گے، کیونکہ عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں۔ جو کنوارے گھومیں گے وہ کیوں گھومیں گے؟ وہ ہوں گے جن کو کوئی خاتون لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا عورتوں اور مردوں کا ریشو تو برابر ہے، تو بھائی برابر تو ہے، لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ بہت سے مردوں کو بیوی ملے ہی نہیں،
حقیقت ہے یہ. اس لیے اللہ نے بیلنس برابر رکھ کے مردوں کو زیادہ شادیوں کا حکم دے دیا تاکہ بہت سے مردوں کو بیوی نہیں ملے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ سٹے لگاتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، یہ پائپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن سنوکر کھیلتے رہتے ہیں. یہ تو مردوں میں یہ بدماشیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. ان مردوں کی اللہ شادی چاہتا ہی نہیں ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال جو اللہ کو پتا تھا نا مرد اور عورتیں برابر تو ہوں گی لیکن بہت سے مرد بے روزگار ہوں گے. عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے مرد نشے کے عادی ہوں گے، بہت سے مرد چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب معاشرے میں پتہ چل جائے گا کسی خاتون کو کہ یہ چور ہے تو نہیں کرے گی، وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائے گی، اس کی پہلی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. جیسے جاتے ہیں نا ویسے کنوارے کے کنوارے آ کے اگلے بیان میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہوتے تو کچھ تو فرق پڑتا. باقی دوسری شادی کی شرائط بھی ہیں، وہ تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں. عدل ہے، حقوق ہیں. جو حقوق ادا نہیں کرتا وہ شہوت پرست ہے. تو جو بھی مجھ پہ الزام لگائے نا لوگ، بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہیں چیزیں اس قسم کی، ابے یہ تو شادیاں کرتا ہے، ابے یہ تو یہ کرتا ہے. میں افسوس ہوتا ہے جب صحیح اہل حق، کسی عالم جو اہل حق ہوں ان کی طرف سے ایسی بات سنتا ہوں تو پھر بہت غصہ آتا ہے. تو جس نے ہے بیٹھ کے بات کرے بھائی. کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دے الزام تو گورنمنٹ کی طرف کوئی پابندی تھوڑی ہے. بولتے رہو بیٹھ کے. آؤ بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھو، کچھ نہیں کہیں گے، ثبوت پیش کرو، ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر ہم جو باتیں کریں گے پھر وہ بھی دوسری بات بھی سنو، پھر رائے قائم کرو. تو یہ بات یاد رکھو، اس زمانے میں زنا کرنے والے پر تہمتیں نہیں لگتی. شادی جو کرے گا نا خدا کی قسم اس کو معاشرہ بھی ذلیل کرے گا، اس کے عیب تلاش کرے گا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض سب نہیں، بہت سے علماء بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں افسوس کے بعد. ابے یہ یوں ہے، ابے یہ یوں ہے، ابے یہ یوں کرتے رہیں گے. بھی کیا ہوا، ایک صاحب نے، میں نے بریانی منگوائی نا ہوٹل میں، کہیں جانا ہوا، وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہے تو یہ تو سادہ چاول کھاتے ہوں گے بریانی میں نا. پتہ نہیں لوگوں نے ایک بزرگ جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کا کیا ہے سادہ اسے سادہ سے میں نے کہا بھائی مسالہ ڈال اس میں، چٹپٹا کر اس کو. میں نے کہا ہم ہندوستانی لوگ ہیں، ہم چٹخارے دار چیزوں کے عادی ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا لال لشپش قسم کا چٹخارے دار بنا اس کو. اور میں نے کہا تیری دیگ میں جتنی ہری مرچیں ساری ڈال کے لیا. وہ پھر ایک دو لے کر آئے. میں نے کہا بھائی میں نے اردو میں کہا ہے جتنی ہری مرچیں ہیں نا دیگ میں ساری ڈال کے لیا. میں نے کہا جب تک پسینہ نہ آئے نا مزہ تھوڑی آتا ہے. باقی یہ کہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے. ہاضمہ گیا، سمجھ رہے، ہاضمہ گیا. کھانے دو یار، ہمارا ہاضمہ الحمدللہ فی الحال خراب نہیں ہو رہا. جب ہونے لگے گا تو پھر غور کریں گے. اس میں بھی تو کھا رہے ہیں یار. ہر چیز، ہر مسالے دار چیز ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچا. میں ہری مرچیں بہت زیادہ کھاتا ہوں تو ہر چیز ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتی. جو چیز جن چیزوں کا بچپن سے عادی ہوتا ہے نا انسان، اس کا آپ 2 ہری مرچیں کھا لو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. ہم پھوڑ دیتے ہیں طبیعت سے. تو جس چیز کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہو، یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مسالوں کی، چٹخاروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں ان سے کہا، میں نے کہا ان سے بولو جب نیمبو نچوڑ کے اس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تو ہم مزے کے بھی اگر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ شادیاں تو مزے کے لیے اس زمانے میں انسان کر ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتے ہیں نا شادیاں مزے کے لیے کر رہا ہے، وہ تو خدا کی قسم میرا خیال ہے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ مزے اڑانے کا شوق دنیا میں ہر ایک کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے مزے کی کام کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یہ مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے. کبھی آگے ہماری لائف دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں یہ. آپ کو دیکھو نا، آپ پاگل. میرے ساتھ بعض لوگ میرے قریبی دوست ہیں، میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ کبھی کبھار نہ کہتے ہیں صاحب آپ کے ساتھ رہے، دوست ہیں چلو بھائی. تو کہتے ہیں یار آپ کے سر پہ بال کیسے قائم ہیں، کیسے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ قائم نہیں تھے، گر گئے تھے، دوبارہ نکالے ہیں بڑی محنت کر کے. حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں ایسے خوشی ہے، تو یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی گھر سے باہر ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی ہے شادیاں کرنا، تو بھائی کر لو. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے. یہ عیاشی ہے ہی نہیں. یہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے کرو شادیاں. پھر کم عمر سے کرو، بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ آپ کی مرضی ہے. ترجیح ہم اسی کو دیتے ہیں بھائی، بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے، طلاق یافتہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ کنواری کا تو کہیں بھی ہو جائے گا، بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. یہ اچھی بات ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ کو. اگر کنواری مل رہی ہے اس سے کر لو، آپ اپنی ذمہ داری پہ کرو. پٹو گے تو ہمارے سامنے آ کے مت رو. یہ تو پٹتے ہیں بھائی، یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی. باقی یہ کہ پہلی بیوی کو ٹارچر کرنا ٹھیک نہیں ہے، بار بار بلا وجہ کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے. اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور کرنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ. پہلی زوجہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس کو محبت سے تیار کرو، سمجھاؤ. دوسری بیوی کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ. الگ گھر لے کے دینا پڑے گا، الگ گیس بجلی کا کرایہ سب الگ.
اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسری کو لا کے پہلی کے تھوپ دیا جائے اس کے، وہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے، سگی بہنیں نہیں ایک ساتھ رہتی ہیں آج کل، سوکنوں کو کہاں سے لا کے ٹھوس رہا ہے، صحیح ہے نا، یہ اس پہ ظلم ہے، الگ رکھو، اس کے حقوق میں کمی نہ ہے، اس سے محبت میں کمی نہ، یہ ساری شرطوں کے ساتھ شریعت ترغیب دیتی ہے، ان شرطوں کے بغیر ترغیب نہیں دیتی، تو یہ شرطیں پوری کریں اور پھر کریں، کیونکہ عورتیں بہت بیچاری طلاق یافتہ بیوہ ہر طرح کی عورتیں بھری ہوئی ہیں، ہر گھر میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے، جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ۔ تو خیر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے، اصل بات تو یہ تھی، اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں، لیکن بیان کے لحاظ سے اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اب آپ اعلان کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو اپنے برحق ہونے کی دلیل پیش کریں گے نا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں دم کروں گا بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے گا، میرے پاس ایسے تعویذ ہیں، میں یوں کروں گا میں مردوں کو زندہ کر دوں گا، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، نہ یہ تو بات کی چیزیں ہیں، بھی معجزے بھی چلیں گے بعد میں، اصل یہ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں غار ہرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں دنیا سے بے رغبتی، اور میں نے تو دیکھو 25 سال میں بیوہ عورت سے شادی کی ہے، تو مجھے دنیا کی لالچ بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ دلیل یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، کردار پیش کیا جا رہا ہے، اور جھوٹ نہ بولنے کی دلیل پیش کی۔ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو، اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ، کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں، کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین۔ امین کا مطلب پیسوں میں خیانت، دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار، اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے۔ مسلمان میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہے، روزے بھی رکھے گا، داڑھی بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، 2 چیزوں میں 2 نمبری ہے، اور غیر مسلم میں یہی 2 چیزیں ہیں، باقی بولو نا سب غیر مسلموں میں نہیں، میجورٹی کی بات، جو پڑھے لکھے یورپ کے، امریکہ، یورپ، UK وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہے، اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، لیکن میجورٹی غیر مسلموں میں 2 چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، سچ اور پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہیں ہے۔ آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو، یورپ کا رہنے والا، USA کا، UK کا رہنے والا ہو، آپ اس کو ٹھیکہ دیں، ایڈوانس پیسے دے دیں، تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا وہ۔ کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے، آنکھوں پہ نالی، اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں، اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں، ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ، بس پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا، اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ روگے اس کے سامنے، یار اللہ کا واسطہ کیا خیال ہے بھائی، میرے پیسے دے دے یار، کام کر دے یا میرے پیسے۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے۔ میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس، میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ۔ تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا، اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے، یہاں پہ تجربہ نہیں تھا، ساری زندگی سعودیہ میں گزری، یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا، بڑے تاجر تھے، ایڈوانس پیسے دے دیے، ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو کام جلدی ہو جاتا ہے، یہاں ایڈوانس دوں گا، یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، اور اپنے ہیں وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے، تو ہیں بھی پاکستانی، یہ تو ایک دم دیا اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے، وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا، کام ہی نہیں کر کے دے رہا۔ میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا، اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں، کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقفے وہ واپس کر دے۔ یہ یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا، اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے۔ بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے، تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے، اب کام کر کے اس کو، وہ کام کوئی اور کر لے گا، وہ کیا خیال ہے؟ اس کا مقصد ہی پیسہ تھا، تو وہ تو پہلے ہی مل گیا، تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے، سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو، اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو، مشورہ نہیں لیا آپ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو۔ آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دینا، اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا، یہ دائیں بائیں کر دے گا، اسے یہ غم نہ ہو، اسے پتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا،
یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے، میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں۔ آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وصیت ہی نہیں کرتے۔ بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا، کبھی بھی نہیں مر سکتا؟ یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو، کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے۔ 3 دن تک اسے نہ لکھے، 3 دن تک مہلت دی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے، گناہگار ہو گئے آپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں، لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے، یہ والی رقم کس کی ہے، اس تھیلے میں رقم کس کی ہے، بینک میں فلاں رقم کس کی ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی۔ اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی، ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں، اسے اپڈیٹ کرتا ہوں اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا، سب بتایا۔ کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی، یہ ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے، ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے، یہ چیز ہے کس کی، یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین۔ دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو۔ اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو، تاکہ جو پھر ایک شرط، ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شک کو نکالو، کچھ دنوں کے بعد یہ شک آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو، یعنی یہ شک ڈالیں گے پھر پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب، جھوٹا اور 1 نمبر کا چور ہو۔ تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے، یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں، یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں۔ تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا، ابھی نکالا اس شرط کو؟ نہیں نکالا نا، شکر ہے، باقی ہے، نام کی حد تک ہے، لیکن چلو ہے تو نا۔ کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہے نا کم از کم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا۔ آپ نے پیش کیا میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں، اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ 40 سال گزر چکے ہیں، میرے کریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو کریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ واٹ از کریکٹر؟ سمجھ رہے ہو؟ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ آپ کے روزے سے متاثر نہیں، آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا۔ حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا، آپ کا کریکٹر دیکھ کے آئے گا۔ کوئی شخص آپ کی وجہ سے، کوئی گناہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کریکٹر کی وجہ سے۔ کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا، وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کریکٹر کی وجہ سے۔ وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں، یہ بتا دوں میں، یہ بھی ہمیں تجربے ہیں۔ مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ